بادشاہت کا انگریزی مترادف لفظ monarchy ہے، جو یونانی زبان کے دو الفاظ مونوس اس کے معنی تنہا یا ایک کے ہیں اور آرکو اس کے معنی حکومت کے ہیں سے اخذ کیا گیا ہے۔ لہٰذا لغوی طور پر بادشاہت ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں حکومت کے تمام اختیارات ایک شخص کو حاصل ہوتے ہیں۔ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا اور اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ بادشاہت قدیم ترین ادارہ ہے۔ شروع میں بادشاہ کو منتخب کیا جاتا تھا اور بعد میں یہ عہدہ موروثی بن گیا، اور دور حاضر میں بادشاہت موروثی ادارہ ہے۔ بادشاہت کی اقسام: نمبر 1، موروثی بادشاہت۔ موروثی بادشاہت ایک ہی خاندان میں نسل در نسل چلتی ہے۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد عام طور پر اس کے بیٹے کو اور اولاد نرینہ نہ ہونے کی صورت میں بیٹی کو منتقل ہوتی ہے۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں اس کے قریبی رشتہ دار بادشاہت کے وارث ہوتے ہیں۔ دور حاضر میں دنیا کے جن ممالک میں بادشاہت ہے وہ موروثی ہے۔ آج کل سعودی عرب، مراکش، اردن، برطانیہ، اسپین، پولینڈ اور جاپان وغیرہ میں ایسی بادشاہت قائم ہے۔ نمبر 2، انتخابی بادشاہت۔ انتخابی بادشاہت میں بادشاہ کا انتخاب عوام کرتے تھے۔ شروع میں بادشاہ کو منتخب کیا جاتا تھا۔ قدیم روم میں بھی بادشاہ کو عوام منتخب کرتے تھے۔ 18ویں صدی کے آخر تک پولینڈ کے بادشاہ کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ آج کل دنیا کے کسی ملک میں انتخابی بادشاہت نہیں ہے۔ نمبر 3، مطلق العنان بادشاہت۔ مطلق العنان بادشاہت میں بادشاہ کو لامحدود اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ وہ سیاہ و سفید کا مالک ہوتا ہے۔ اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا۔ قدیم دور میں دنیا میں اسی قسم کی بادشاہت تھی، اور بادشاہ کو انتظامی، عدالتی اور قانون سازی کے وسیع اختیارات حاصل ہوا کرتے تھے۔ دور حاضر میں کچھ ممالک جن میں سعودی عرب، برونائی، عمان، قطر وغیرہ شامل ہیں میں مطلق العنان بادشاہت قائم ہے۔ نمبر 4، آئینی یا محدود بادشاہت۔ آئینی یا محدود بادشاہت میں بادشاہ کو محدود اور برائے نام اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ بادشاہ آئین یا رسم و رواج کا پابند ہوتا ہے۔ تمام اختیارات اسی کے نام سے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن عملی طور پر یہ اختیارات وزیر اعظم اور اس کی کابینہ استعمال کرتی ہے۔ بادشاہ صرف وہی قوانین نافذ کر سکتا ہے جو پارلیمنٹ منظور کرتی ہے۔ آئینی بادشاہت دراصل جمہوریت ہی ہوتی ہے۔ اس کی بہترین مثال برطانیہ ہے۔